دنیا بھر میں ایسے ایسے عجائبات ہیں جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ انسان نے اب تک جتنا بھی دریافت کیا ہے وہ بہت کم ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اور بڑی تعداد میں بھید چھپا ہوا ہے جو اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ چند پراسرار مقامات اور چیزوں پر جستجو کی گئی تو حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں، جیسے دیو ہیکل مجسمے۔ یہ مجسمے پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ یہ انسانوں کی شکل کے ہیں، ایسے کہ جن کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ یہ دیو ہیکل مجسمے 50 فٹ تک اونچے ہیں۔ ان کی دریافت بہت پہلے کی ہے۔ 1722 میں ایک ڈچ جہاز بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا تھا۔ شام کا وقت تھا، جزیرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس وقت اندھیرا ہونے لگا تھا۔ جہاز کے کپتان کا نام جیکب تھا۔ وہ ایک ذہین اور معاملہ فہم انسان تھا۔ یہ جہاز بہت دنوں سے سمندر کے سینے پر بھٹک رہا تھا، اس لیے ایک جزیرہ دیکھ کر سب کے سب خوش ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے جزیرے پر 50 فٹ کے انسانوں کو دیکھا جو ایک قطار میں اس طرح کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کپتان، ایک ساتھی نے جیکب سے کہا، یہ جزیرے کے بھوت معلوم ہوتے ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ جیکب ایک بہادر انسان تھا۔ اس نے اس طرح واپسی مناسب نہیں سمجھی۔ نہیں، یہ بھوت وغیرہ نہیں، کچھ اور ہیں، اس نے کہا۔ اندھیرے کی وجہ سے ایسے دکھائی دے رہے ہیں۔ چلو بھوت نہیں تو پھر یہ کیا ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، جیکب نے کہا۔ ویسے ہم احتیاطاً اس وقت جزیرے پر نہیں اتریں گے، کل صبح جائیں گے۔ ہمیں اپنے جہاز کو یہیں روکنا ہوگا۔ وہ رات انہوں نے جہاز میں ہی گزاری تھی۔ دوسری صبح ایک کشتی سمندر میں اتاری گئی اور کچھ دیر بعد جیکب اپنے ساتھیوں کو لے کر جزیرے پر پہنچ گیا۔ ساحل کے آس پاس کچھ لوگ بھی تھے، اس جزیرے کے مقامی باشندے۔ ان کا رویہ جہاز والوں کے ساتھ دوستانہ تھا۔ انہوں نے جہاز والوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیں اور کئی دنوں تک مہمان بنائے رکھا۔ جیکب اور اس کے ساتھیوں کو وہ دیو ہیکل پہرے دار مجسموں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ عظیم مجسمے تھے، پرہیبت، جن کو بنانے میں ہنر کا کمال دکھایا گیا تھا۔ جزیرے والوں نے ان مجسموں کے بارے میں بتایا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم کہ یہ مجسمے کہاں سے آئے ہیں۔ البتہ ان کے باپ نے بتایا تھا کہ یہ مجسمے اس کے باپ پھر اس کے باپ کے زمانے میں بھی تھے، یعنی ان مجسموں کی تاریخ صدیوں پرانی تھی۔ جیکب نے وہاں سے جانے کے بعد اس جزیرے کے مجسموں کی کہانی عام کر دی۔ لوگ حیران ہو کر سنا کرتے تھے۔ پھر 1770 میں ایک دوسرا ڈچ جہاز بھی اس طرف آ نکلا اور اس نے جیکب کے بیان کی تصدیق کر دی کہ ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جہاں اس قسم کے پراسرار مجسمے دیکھے گئے ہیں۔ چند برسوں کے بعد مشہور کیپٹن جیمز کوک نے اس جزیرے کا رخ کیا، لیکن صورتحال کچھ بدلی ہوئی تھی۔ وہ سارے مجسمے اب کھڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ مجسموں کو زمین پر اس طرح گرا دیا گیا تھا جیسے دھکا دے کر گرایا گیا ہو۔ حالانکہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اتنے دیو ہیکل اور وزنی مجسمے اس طرح گرائے نہیں جا سکتے تھے۔ جزیرے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان مجسموں کو راتوں رات کون گرا کر چلا گیا۔ وہ مجسمے آج بھی اس جزیرے پر اپنی پرانی شکل میں موجود ہیں۔ اس جزیرے کا نام ایسٹر آئی لینڈ ہے۔ لاکھوں سیاح ہر سال اس جزیرے پر ان مجسموں کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ سوال پھر وہی ہے کہ ان مجسموں کو بنانے والے کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے جو تاریخ کے صفحات میں گم ہو کر رہ گئے ہیں؟ وہ اسی دنیا کے لوگ تھے یا کہیں اور سے آئے تھے اور تفریح کے لیے ایسٹر آئی لینڈ کے ساحل پر اپنے دیو ہیکل ہاتھوں سے دیو ہیکل مجسمے تراش کر چلے گئے؟ یہ واقعہ نوابی کا ایک دور افتادہ مقام کولمن اسکوپ کا ہے، جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ عام طور پر اس قسم کی دریافتیں اتفاق ہی کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو قدم اٹھا رہا ہے تو اگلا قدم اسے کن حیرتوں سے دوچار کر دے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بیچارہ پیٹر ایک غریب آدمی تھا، جسے یہ بتایا گیا کہ اس ریت کے میدان کو عبور کرنے کے بعد ایک شہر آئے گا جہاں اس کے لیے بہت مزدوریاں ہیں، وہ وہاں زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ ریت کا میدان بہت بڑا ہے اور اس کو عبور کرتے ہوئے اس کو ہفتوں لگ جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میدان کو پار کرتے ہوئے اسے موت بھی آ جائے۔ لیکن پیٹر بیچارہ اپنی زندگی سے ویسے ہی عاجز آیا ہوا تھا، اس لیے اس نے موت اور زندگی کی پرواہ نہیں کی اور اس صحرا میں داخل ہو گیا۔ وہ کئی گھنٹوں تک ریت میں چلتا رہا، پھر اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے۔ وہ اس صحرا کو کبھی عبور نہیں کر سکتا اور بہتر یہی ہے کہ وہ واپس ہو جائے، ورنہ موت تو ہوگی لیکن بہت بھیانک ہوگی۔ وہ واپس ہو گیا اور اسی وقت اس نے ریت پر چمکتے ہوئے دو پتھر دیکھ لیے۔
وہ دونوں پتھر سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ اس نے دونوں پتھر اٹھا لیے۔ اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی چیز پا لی ہے، لیکن کیا ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے شہر واپس آ گیا۔ اس نے وہ دونوں پتھر ایک جوہری کو دکھائے۔ اس نے بتایا کہ یہ ہیرے ہیں اور بہت قیمتی۔ پیٹر نے اسی وقت وہ دونوں ہیرے فروخت کر دیے۔ اس کی قسمت بدل گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک ٹیم بنائی اور لوگوں کو لے کر اس صحرا میں پہنچ گیا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ اوزار وغیرہ بھی لے کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ 15 دنوں کی تلاش میں انہیں ویسے 6 پتھر اور مل گئے، اور جب شہر آ کر انہیں فروخت کیا گیا تو اچھی خاصی رقم حاصل ہو گئی اور وہ رقم آپس میں تقسیم کر لی گئی۔ اب وہ علاقہ ہیروں کے ذخیرے کے طور پر مشہور ہو گیا تھا۔ لوگوں نے وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ مکان بن گئے، بازار بنا دیے گئے، آنے جانے کے لیے راستے بن گئے اور اچھا خاصا چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا۔ یہ سب پیٹر کی اتفاقیہ دریافت کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو وہاں سے روزگار حاصل ہونے لگا۔ دھوبی، نائی، موچی، بڑھئی سب اس شہر میں آ کر آباد ہوتے چلے گئے۔ ہیروں کی تلاش کرنے والے الگ تھے۔ پھر ایک رات اس قصبے میں عجیب واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ پیٹر ہی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھی اس قصبے میں اپنا مکان بنوا لیا تھا۔ ویسے بھی اس علاقے پر سب سے زیادہ حق اسی کا تھا۔ اس نے اب شادی بھی کر لی تھی۔ وہ بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے دوسرے کاروبار بھی کر لیے تھے۔ اس کی ایک بڑی دکان تھی جو سویرے سویرے کھل جایا کرتی، لیکن جب اس صبح اس کی دکان دیر تک نہیں کھلی تو کچھ لوگ اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر کے دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور سارے کمرے میں ریت کے ٹیلے کھڑے ہوئے تھے، باقاعدہ ایسے بڑے بڑے ٹیلے جیسے کسی نے ساری رات ریت جمع کر کے اس کے کمروں میں پھینکی ہو۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ اس رات کسی قسم کا طوفان وغیرہ بھی نہیں آیا تھا جو یہ خیال کیا جاتا کہ شاید ہوا نے ریت کے ٹیلے بنا دیے ہوں۔ فوری طور پر پیٹر اور اس کے گھر والوں کی تلاش شروع ہوئی، اور وہ سب مختلف کمروں میں ریت کے نیچے دبے ہوئے مل گئے۔ سب کی موت انتہائی دردناک ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح دم گھٹ کر انہوں نے اپنی جانیں دی ہوں گی۔ کئی مہینوں تک اس کے گھر والوں کی موت ایک حیرت انگیز صحنے کے طور پر موضوع بحث رہی۔ ایک رات پھر ایک گھر میں ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اس رات ایک گھر میں رہنے والے پورے 6 آدمی ریت کے ٹیلوں کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ ٹیلے پراسرار طور پر ان کے کمروں میں بن گئے تھے، جبکہ اس رات بھی موسم بالکل پرسکون تھا۔ اب اس دوسرے واقعے کے بعد لوگوں نے خوفزدہ ہونا شروع کر دیا۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس ہفتے ایک اور گھر میں ایسی واردات ہو گئی۔ اب تو ہر شخص انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس قسم کی موت تھی جو اس بستی والوں کے تعاقب میں تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس بستی سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بستی کے خالی ہونے میں بھی 3-4 مہینے لگ گئے، اور اس دوران تقریباً 1 درجن گھروں میں ایسے ہی واقعات رونما ہو گئے۔ لوگوں نے وہ بستی خالی کر دی، سب کچھ اسی طرح رہنے دیا۔ بازار اور دکانیں، مکانات، جو جتنا سامان لے جا سکتا تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بستی اب برسوں سے ویران پڑی ہے۔ سیاح دن کے وقت اس بستی کی سیر کے لیے جاتے ہیں اور ایک ایسی غیر آباد بستی کو دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں جس کے ہر گھر میں ریت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس بستی کا شمار بھی دنیا کے پراسرار ترین مقامات میں ہوتا ہے۔ جہنم کا دروازہ۔ یہ واقعہ ازبکستان کا ہے۔ 1930 کی بات ہے۔ گیس کی تلاش کرتے اور کھدائی کرنے والوں کی ایک ٹیم ایک ریگستانی علاقے میں پہنچ گئی۔ جس جگہ یہ لوگ سروے کر رہے تھے وہ ایک ٹھنڈا علاقہ تھا۔ وہاں کا موسم عام طور پر سرد رہتا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے گرمی کا احساس بڑھتا گیا۔ نہ جانے وہاں اتنی گرمی کیوں تھی، یہ وجہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس ٹیم میں ماہر ارضیات بھی تھے، لیکن وہ بھی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ بہرحال ایک رات انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کی بھاری مشینیں ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی گئیں۔ اچانک رات میں سب کی آنکھ کھل گئی۔ بے پناہ گرمی، جیسے وہ سب اچانک جہنم میں دھکیلے گئے ہوں۔ گرمی کے ساتھ ہی انتہائی تیز روشنی کا احساس۔ وہ سب گھبرا کر اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئے۔ ان کے سامنے ایک انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک منظر تھا۔ ایک بہت بڑا دہانہ زمین سے اس جگہ نمودار ہو گیا جہاں ان کی بھاری مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس دہانے سے آگ کے ایسے شعلے نکل رہے تھے جیسے جہنم کی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ درجہ حرارت اپنے انتہا کو تھا۔ ان کے جسم گرمی کی شدت سے پگھلے جا رہے تھے۔ ان کی بھاری مشینیں اس دہانے کے اندر جا کر غائب ہو چکی تھیں۔ ان لوگوں کے جسموں پر آبلے پڑنے لگے تھے۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ لیے۔
بہت دور جا کر انہیں سکون ملا تھا، اور 1930 سے وہ آگ اسی طرح بھڑک رہی ہے۔ لوگ اسے جہنم کا دروازہ کہتے ہیں، اور جہنم کا یہ دروازہ ازبکستان میں ہے۔ یہ تھے وہ چند واقعات جو اس حیرت انگیز دنیا کی پراسراریت میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں اور کتنے واقعات پیش آئے ہوں گے۔